ابھی کچھ جگہوں پہ خبر چل رہی ہے جی کہ نواز شریف کی جو ویزا ایکسٹینشن کی کوئی اپلیکیشن ہے وہاں یو کے میں ریجیکٹ ہوئی ہے. یہ ان کنفرمڈ ہے کیونکہ ہم نے ابھی یہاں لندن سے ایک دو لوگوں سے پروگرام میں وقفے کے دوران ہی چیک کرنے کی کوشش کی ہے, تو ایک جگہ سے تو ڈینائل آ گئی ہے. تو ابھی اسپیکولیٹو ہے جب تک کہ آفیشلی کنفرم نہ ہو جائے. آفیشلی خرم صاحب کچھ اطلاع ہے اس کے اوپر؟ جی اس وقت کوئی اس وقت تک کوئی اطلاع نہیں. تو ایکسٹراڈائٹ ہو جائیں تو اچھا جی, پاکستان میں آپ کی سیاست میں نئی جان آ جائے گی, خود ہی آ جائیں جہاز پہ چڑھ کے, بجائے ایکسٹراڈائٹ ہو جائیں. جیسے ہی ان کی صحت اجازت دے گی وہ ضرور آئیں گے. صحت اللہ پاک خیر سے رکھے گا جی. وہ تو لندن میں بھی اللہ نے خیریت دینی ہے, یہاں پہ بھی اللہ نے خیریت دینی ہے. بلائیں میاں صاحب. کچھ ایشوز ہیں جو جنہیں آپریٹ کرنا ضروری ہے. وہ مستقل چونکہ کووڈ کی ویوز آ رہی ہیں اور سرجریز نہیں ہو سک رہی جو نان کووڈ ریلیٹڈ ہیں, جیسے ہی ہوں گی وہ انشاءاللہ اس ملک میں واپس. سر ویسے ایکسٹرا ڈائٹ ہوئے تو آپ کو مار پیٹے گی, خود جہاز پہ بیٹھ کے آئے تو آپ کی بلے بلے ہو جائے گی, تو جہاز پہ بٹھا دیں. نہیں وہ جب بھی آئیں گے خود آئیں گے اور اپنی مرضی سے آئیں گے, کسی قانونی. آپ کا کھوکر صاحب کا مشورہ میاں صاحب کے لیے کہ جہاز پہ بیٹھے آ جائیں, چھوڑیں کیا کرنا ہے لندن رہ کے. دیکھیے ملک صاحب, کسی کی بھی صحت کے اوپر کلثوم صاحبہ تھیں, بہت لوگوں نے کہا کہ علاج کی سہولت ملنی چاہیے, لیکن یہاں بھی مل جائے گی. لوگ اندر تک چلے گئے اور پھر اس کے بعد خیر اس کلثوم بی بی کے اوپر جس نے ریڈیکیول کیا اسے توبہ کر لینی چاہیے, کیونکہ کسی کینسر پیشنٹ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. وہ ولنریبل ہوتا ہے بہت زیادہ. ولا عالم ان کے کچھ مشیران نے بھی کیا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے گیا, وہ بھی نہیں رہے جنہوں نے کلثوم بی بی کا مذاق اڑایا تھا. تو بس یہ ہم سب کو عزت کرتے تھے, اور پھر ہم سب کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پناہ کی اچھے دعا الفاظ استعمال کیے ان کے بارے میں, اور کبھی نہ کسی کو وہ کیا, اور انہوں نے ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب نے مرحومہ کلثوم آپ یو کے گورنمنٹ سے ہیں رابطے میں ان کا ویزا کینسلیشن, کیونکہ آپ پبلکلی ایک پوزیشن لے چکے ہیں کہ ان کا ویزا کینسل کیا جائے اور واپس لایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جی دیکھیں, اب آپ بات کر رہے تھے ہم جو ہماری جو وہ ہے جو پالیسیز ہیں, ہماری جو فورن ریلیشن شپ ہے, اس میں دیکھیں ہم نے تو یہ پروف کرنا ہے نا کہ اگر ہم سے کوئی مانگتا ہے ایکسٹراڈائٹ کرنے کو کہ ہماری ان کے ساتھ ٹریٹی نہیں ہے, جو کہ ہونی چاہیے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو بھی ہمارے جو سیاسی پہلے سر آپ کی برطانیہ سے اتنی گرم جوش تعلقات ہیں, انہوں نے سب سے پہلے ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈالا, بالکل اپنا وائرس یہاں پھیلا کے. دیکھیں آج کل انڈیا میں ویو اوپر چڑھ رہی ہے, انہوں نے انڈیا کو نکال دیا, بالکل ابھی بھی ریڈ لسٹ میں. دیکھیں یہ چیزیں تو ہیں, اس قدر ہمارے اچھے تعلقات ہیں, کیسے بیان نہیں یہ تعلقات کو یہ بات نہیں ہے کہ آج کی بات ہے. دیکھیں جہاں تک کہ ہمارے لیڈرشپ کی تعلق ہے, ان کے تو پرائم منسٹر صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ جو انگلینڈ میں جو ان کی عزت ہے دنیا میں ہے پوری, لیکن خاص طور پہ لیکن بات آئے گی تو پتہ چلے گا. دیکھیں نا یہی تو بات آتی ہے کہ اب آپ کہیں کہ جی فیٹف میں بھی آپ نے انڈیا کے جو فورن منسٹر ہیں ان کا بیان سن لیا. یو کے میں بڑا نام ہے, تو کیا ہم ریڈ لسٹ میں سب سے پہلے ڈالیں گے اور نکالے نہیں دیکھیں میں آپ کو بات یہ کر رہا ہوں نا, آپ کانٹیکس بھی دیکھیں نا. آپ فیٹف کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈین فورن منسٹر نے کیا بیان دیا, اس نے یہی بیان دیا کہ یہ ہم نے کروایا ہے پاکستان کو ریڈ گرے لسٹ میں وہ رکھنے کا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے جس میں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ فیٹف کی جتنی بھی جو عہدیداران ہیں ان کو انڈیا کے اگینسٹ ایکشن لینا چاہیے. تو جو پالیسیز جو انٹرنیشنل پالیسیز جو ہمارے ملکوں میں کے بارے میں استعمال ہوتی ہے, اصولاً تو یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں, چاہے وہ الطاف حسین ہے, چاہے جتنے بھی لوگ ہیں, نواز شریف ہے, سب یہ جو ہے تو ادھر سے قانون سے وہ ہیں. لیکن وزیر اعظم کو ہمیں یہ اپنے بھاشن نہیں دینا چاہیے کہ وہ مغرب کو سب سے اچھا جانتے ہیں, کیونکہ بار انہوں نے آذربائیجان میں کہا کہ میں آذربائیجان کے لوگوں سے آذربائیجان سے زیادہ ان کی ہسٹری جانتا ہوں. آپ مغرب کو جانتے ہیں, لیکن آپ نے ابھی ریڈ لسٹ کا ذکر کیا. یورپین یونین میں جی ایس پی پلس کے معاملے میں ریزولوشنز اپریل میں پاس ہو چکے ہیں ان کی پارلیمنٹ میں. امریکہ کے ساتھ جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا, اب وہ پرائم منسٹر جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مغرب کو ہم سب سے زیادہ جانتا ہے, اس کو مستقل مغرب کی طرف سے ایک سبق دیا جا رہا ہے. اور جو سبق میرے بھائی شبلی صاحب نے پہلے کہا اور میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ ریاستی تعلقات نہیں ہو سکتے. ایگری کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, وزیر اعظم کے انگلستان میں جتنے مرضی اچھے تعلقات, یہ باتیں تو آپ کہتے تھے کہ جی ذاتی تعلقات ہوں, لیکن آپ یہ واضح ہو گیا کہ ان کے تمام ذاتی تعلقات کوئی ذاتی تعلقات میں پاکستان کو کسی بھی طرح کا ریلیف دلانے میں ناکام ہے. دیکھیں آج ہمیں ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے. آپ مجھے نہیں, ایک سیکنڈ مجھے آپ ریسٹرکشن ختم ہو گئی. دیکھیں یہ آپ کو مطلب ہے کہ دیکھیں نا ان کی پارٹی میں تو بورس یلسن کو وہ کیا ہے جی, بورس جانسن کے فون مار کے آج اٹھا کے کیا کر رہے ہو بھائی. پرائم منسٹر نے جب سعودی کراؤن پرنس یہاں پہ آئے تھے, انہوں نے اور کچھ بھی نہیں مانگا. وہ غریب جو کہ جیلوں میں وہاں پہ سعودی عرب میں پڑے ہوئے ہیں,
وہی انہوں نے مانگا. اور آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی بھی جو ہے تو وہاں سے یہ ہے وہ پرائم منسٹر جو who has a heart in his right place. ٹھیک ہے نا. دیکھیں باقی جو آپ کی ملک کی جس طرح میں نے کہا آپ کی اکنامک, اچھا ہمیں یہ کہہ دیتا ہوں اوکے جی ڈیمانڈ کرنا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کو ایکول ٹریٹمنٹ ملے نا. یہ پہلی دفعہ ڈپلومیسی کا تو فیلئر بار بار ہو رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے صرف کشمیر میں فیلئر نہیں, ہر جگہ پہ